تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ سناؤں گا کہ وہ بھائی کیسے زندگی بسر کرتے تھے اور انہوں نے کون سا پیشہ اپنایا ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ ایسے شروع ہوا۔ بنی اسرائیل کے دونوں بھائی جو کہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، ایک بھائی کافر تھا اور دوسرا بھائی مسلمان تھا۔ دونوں بھائی روزانہ دریا پر جاتے اور مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہیں بازار میں فروخت کرتے اور انہی پیسوں سے اپنا گزر بسر کرتے۔ جو کافر تھا وہ جب بھی جال پھینکتا تو اس کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی اور اسے جال اوپر کھینچنے میں بہت دشواری ہوتی اور وہ دن بدن امیر ہوتا چلا گیا۔ جبکہ جو مسلمان تھا اس کے جال میں صرف 4 سے 5 مچھلیاں لگتی، جس سے اس کے ایک دن کا خرچہ بہت ہی مشکل سے گھر کا چل پاتا۔ اور اس کی بیوی جب بھی چھت پر چڑھتی تو اس کے بھائی کی بیوی کو دیکھتی اور دل ہی دل میں کہتی کاش وہ وقت ہمارا بھی آئے، ہم بھی اس کی طرح اچھے کپڑے پہنے اور عمدہ لباس پہنے۔ اور اس نے دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچ لی۔ جب اس کا خاوند شام کو واپس گھر آیا تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اے خاوند، بہتر تو یہی ہے کہ جو تیرے بھائی کا خدا ہے تو بھی اسی خدا کی پرستش کر۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا رب سے ڈر، تو یہ کیا بات کہہ رہی ہے، گناہ کی ارتکاب کر رہی ہے۔ اگر ہمیں اللہ پاک نے اتنی آسائشیں نہیں عطا فرمائی تو یہ بھی تو دیکھ، اللہ پاک نے ہمیں زندگی کی ہر آسائش میسر کی ہے۔ لیکن اس وقت اس کی بیوی خاموش ہو گئی، لیکن اس کا خاوند دن بدن پریشان ہوتا چلا گیا۔ تو ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہتر تو یہی ہے میں ماہی گیر والا پیشہ چھوڑ دیتا ہوں اور کسی کے ہاں مزدوری کر کے روزانہ تمہیں 2 درہم دے دوں گا، جس سے تم کپڑے خرید سکو گی اور اپنی ضروریات زندگی کے تمام سامان خرید سکو گی۔ تو اس کی بیوی رضامند ہو گئی۔ تو وہ دن ہوتے ہی مزدوری کے لیے نکل گیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا تو کسی نے اسے مزدوری پر نہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو وہ واپس گھر نہیں آیا اور دریا کے کنارے چلا گیا اور وہیں آگ جلا کر رب کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور اسی طرح اس کا یہی معمول جاری رہا۔ اور جب بھی اس کی بیوی پوچھتی کہ کمائے ہوئے پیسے کہاں ہیں تو وہ صرف یہی کہتا کہ ہماری کمائی کے پیسے بہت ہی جلد آ جائیں گے۔ بیوی جب اپنے خاوند کی یہ بات سنتی تو خاموش ہو جاتی۔ آخر جب 29 دن گزر گئے تو اس کی بیوی نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ تو کسی کافر کے ہاں کام کر لے، کیونکہ تو جس مالک کے پاس جا رہا ہے وہ تجھے مزدوری ادا نہیں کر رہا۔ تو جانتا ہے کہ ہمارے دن بدن حالات اور ہی بہت خراب ہو گئے کہ خاوند نے ٹھان لی کہ آج میں کافر کے ہاں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ تو وہ مزدوری کرنے کے لیے کافر کے ہاں چلا گیا۔ وہ چلا گیا جب تو اس کے پیچھے ایک نورانی چہرے والا انسان اس کے دروازے پر آیا اور اس نے دستک دی۔ جب اس نے دستک دی تو اس کی بیوی باہر آئی۔ نورانی چہرے والے نے کہا
کہ تمہارے خاوند نے میرے مالک کے ہاں 29 دن کام کیا ہے اور اس کے بدلے کی عوض یہ 29 اشرفیاں ہیں. تو بیوی نے وہ 29 اشرفیاں لے لی. تو ایک اشرفی لے کر سنار کے پاس گئی. تو سنار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو وہ سونے کی ایک اشرفی تھی. تو اس نے درہم کی پی ہوئی تھیلی اسے دے دی. جب بیوی نے یہ دیکھا تو وہ بہت تذبذب ہو اور اس نے کہا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا کہ میرے خاوند کو اتنی اجرت ملی کہ وہ 30ویں دن کیوں نہیں گیا. تو جب اس کا خاوند کافر کے ہاں کام ختم کر کے واپس آیا تو اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آج تو اپنے مالک کے پاس کیوں نہیں گیا اور اس کے ہاں کام کیوں نہیں کیا. تو اس وقت جب اس کی بیوی نے سارا قصہ بیان کیا تو اس کا خاوند زاروں قطار رونے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب آئندہ کے بعد میں تجھ سے نہ مل سکوں گا. تو اس نے اپنے گھر اور بیوی کو خیر آباد کہا اور اللہ کی یاد میں اپنا گھر چھوڑ کر دور پہاڑوں میں چلا گیا اور ایک غار میں دن رات اللہ کی عبادت کرنے لگا. اور ایک دن وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اور اس طرح اس واقعے کا اختتام ہوا.